بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں بس ریکارڈنگ کے لیے موبائل اٹھانے لگا، مجھے سین بڑا پیارا لگا، تو میں ابھی راستے میں ہوں مظفر آباد کے، اور بارہ میں ہم پہنچے ہیں۔ ایک ٹاک شاپ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ورڈ ولاگز میں اس کے متعلق آپ کو میں انشاءاللہ اس ٹاک شاپ کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ بہت اچھی ٹاک شاپ ہے، مطلب آپ کو ضرورت کی کوئی چیز چاہیے ہو تو عام لوکل دکانوں پر رکنے کی بجائے اگر آپ اس ٹاک شاپ پہ رکیں تو آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو خیر یہ ویڈیو تو ورڈ ولاگز میں ہوگی۔ فی الحال میں بیسیکلی جو میں نے کل سے سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے، اس سیٹ اپ میں یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی صرف 2 یا 3 وقت کا وظیفہ آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ اگر شارٹ وظائف ہوں گے تو میں مختصراً ان کو عرض کر دیا کروں گا، اور وہ آپ نے خود کر لیا کرنا ہے۔ اور ابھی کیونکہ میں سفر میں ہوں اور ویڈیوز بھی بنانی ہیں، تو میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف 11 مرتبہ عمل کے متعلق میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے اجازت تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اگر آپ کو اس کے متعلق علم ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت مسائل کو حل فرمانے والی ذات ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بیسک انسٹرکشنز یہی ہیں کہ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اور جتنے لوگ بھی آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے محتاج ہیں۔ آپ اپنے مسئلے اللہ رب العزت سے خود حل کروائیے۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں، آپ نے اس کو ذکر کی نیت سے کرنا ہے۔ یاد رکھیے آپ وظائف دنیا کے کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اجر نہیں ملتا۔ لیکن آپ جب ذکر کریں گے وظائف کو تو اس میں آپ کو اجر بھی ملے گا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ یہ باعث راحت بھی ہوگا، آپ کو سکون بھی ملے گا۔ اور میں کل بھی عرض کر رہا تھا، اگر آپ ذکر میرے ساتھ کرنے کی روزانہ ترتیب بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی لذت بھی آئے گی اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ نے ایک نماز کے بعد یہ کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا عزیز یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، صرف 11 مرتبہ۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خود ساتھ کروا دوں، تاکہ اگر الفاظ کی غلطی، تلفظ کی کوئی درستگی نہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو بہتر یہی ہے میرے ساتھ ہی کر لیجئے، کوئی کسی قسم کی شرائط نہیں ہے۔ آپ صرف 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہم 11 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، یہ پہلا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ویڈیو کو پاس کر لیں یا آپ اس کی ٹائمنگ نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ جب ہم دوسری نماز کا وقت ہوگا اسی ٹائمنگ سے آپ دوبارہ ویڈیو کو پلے کر کے نیکسٹ ذکر میرے ساتھ کریں گے۔ تو آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اور یوں سمجھیے اللہ رب العزت حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں ذکر کرنے والوں کا ہم جلیس ہوں۔ ہم جلیس ہوتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ روزانہ جب ہم اس ذکر کی روٹین بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر جب ہم ذکر کے لیے آئیں گے اللہ رب العزت انتظار فرماتے ہیں، ابھی میرا بندہ آئے گا، میرا ذکر کرے گا۔ تو آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ذکر کیجئے، صرف 11 مرتبہ آپ نے یا عزیز یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا عزیز یا اللہ، 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 یا
یا عزیز یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو یوں پکارا کیجئے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت تکلیف پریشانی میں پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی فریاد ضرور سنیں، اللہ سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو انتظار فرماتے ہیں کب میرا بندہ میری طرف آئے۔ ادعونی استجب لکم، دعا تو کرو، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور گیا ہوتا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگیے، یوں مانگیے جیسے آپ ماں سے مانگ رہے ہیں۔ ماں کوئی چیز دے سکتی ہو اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو تو کیا وہ انکار کرے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ سے مانگیے انشاءاللہ۔ ابھی آپ دعا کر لیجئے اور دعا کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر ابھی آپ نے ایک نماز کے بعد عمل نہیں کیا، دوسری کے بعد، تیسری کے بعد، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 مختلف نمازوں میں کر لیں یا ایک ہی ویڈیو میں مسلسل میرے ساتھ کنٹینیو کر لیں، دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو عمل ہے یہ بھی آپ کسی بھی حاجت اور مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یا جلیل یا اللہ کا ذکر کرنا ہے میرے ساتھ، اسی ترتیب پہ، کوئی شرائط نہیں، کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے آپ اس ذکر کو کر سکتے ہیں۔ یکسوئی کے ساتھ ذکر کیجئے، یہ سوچئے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر آسمان پر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ ورز کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں سے آئے۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرماتے ہیں وہ کیا چاہتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، تو وہ عرض کر دیتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ یہ چاہتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں گواہ رہو، انہوں نے جس چیز کی چاہت کی میں نے ان کو دے دی، جس چیز سے ان نے پناہ مانگی میں نے ان کو پناہ دے دی۔ تو ہمیں اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں؟ ہم اللہ رب العزت سے دور جاتے ہیں، اللہ کے غیر سے ہم دیکھتے ہیں شاید کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا عمل آپ ساتھ کر لیجئے، یا ویڈیو کو آپ ٹائمنگ نوٹ کر لیجئے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ یہیں سے سٹارٹ کر لیجئے گا۔ 3 بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 2 ہی وظائف ہوں گے اس ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آسان وظیفہ آفیشیل پر ہوگی، اسلامک آفیشیل پر یہی ویڈیو ہوگی صرف۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 11 مرتبہ صرف آپ نے یا جلیل یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ ذکر مکمل ہونے کے بعد ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا جلیل یا اللہ، 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 یا جلیل یا اللہ۔ دعا کر لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔